احسن اقبال صاحب جو آج گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہوا ہے، خرم دستگیر صاحب ہیں اور ان کے ساتھیوں پہ جو درج ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائی ہیں، ان پہ جو الزامات لگائے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ یہ اس کا خیال رکھیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کوئٹہ میں بھی پی ڈی ایم نے جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد اور بھی جگہوں پہ آپ نے جلسے کرنے ہیں، تو ایف آئی آر تو آپ کے خلاف درج ہوتی جائیں گی اور وہ مقدمے چلتے رہیں گے، لیکن کیا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسٹیج سے لوگوں سے کہیں کہ پلیز ماسک پہنیں اور تھوڑا فاصلہ رکھیں؟ جی اس بات کا وہاں پہ اعلان بھی کرتے رہے، لوگوں کو ہم نے تلقین کوئی اعلان نہیں کیا، لائیو چلا ہے سارا جو وہاں پر ہمارے مثال کے طور پہ ہمارا جو قافلہ گیا، ہم نے سب کو نارووال سے جو گئے انہیں ماسک بھی دیے، ان کو سینیٹائزر بھی دیے کہ اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جو پرچے ہو رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہو رہے ایس او پیز کے لیے، یہ ہو رہے ہیں اس حکومت کا پروگرام ہے ایک گرفتاری سیزن 2 سیریل شروع کرنے کا. آپ کر لیں، اس سے ہم کمزور نہیں ہوں گے. مثلا وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ان کو وی آئی پی جیل میں نہیں ڈالوں گا، سخت دوں گا. بھئی کون سی وی آئی پی جیل؟ اڈیالہ جیل کی جو سب سے نیچے کی سزا ہے وہ سزائے موت کے قیدی کی چکی ہے. میں اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس میں رہ آئے ہیں، ہم تو کسی 5 اسٹار جیل میں نہیں تھے. ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو؟ اور دے دو گے تو کیا فرق؟ لیکن ان چیزوں سے ملک نہیں چلے گا. دیکھیے حامد، آخری بات، پاکستان از ایٹ اے ویری کریٹیکل جنکچر. اکانومی ہماری میل ڈاؤن کر گئی ہے، سوسائٹی ہماری غربت اور بے روزگاری سے میل ڈاؤن کر رہی ہے، ہم ایک شدید انٹرنل گورننس کے کرائسس کے اندر ہیں. جس روش پہ یہ چل رہے ہیں پولرائزیشن کے، اس سے ان کے لیے مشکلات یہ پیدا ہوں گی کہ ہماری معیشت مزید بیٹھ جائے گی. کیونکہ جب آپ مہاجرائی پیدا کرتے ہیں، کوئی سرمایہ کار اس ملک کے اندر رجوع نہیں کرے گا. جب آپ ملک کی انتظامیہ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، لوگوں کو انتقام دینے کے لیے، اس ہیرسمنٹ کے اندر کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ نہیں لگائے. فواد صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ میرے سے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو آج آپ پلیز اس کا جواب دے دیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جو عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے ٹائیگر فورس کے اجتماع میں ایک تقریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ جو اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب اپوزیشن کو ایک نئے عمران خان سے واسطہ پڑے گا. وہ نئے عمران خان کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان تو اگریسو ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، وہ ہے فاسٹ بالر. اگر آپ نے ان سے عزت کرانی ہے، ان کی عزت کریں. یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اپنا بڑا دیکھیں نا، فاسٹ بالر ہے اگر تو وہ جس کو تیز گیند کرائے گا تو اس کا رائٹ نہیں ہے کہ چوکا لگائے، چھکا لگائے. چوکا چھکا اگر وہ لگائے گا تو اگلا باؤنسر کھائے گا. اچھا، جس طرح آپ نے تو خود کھیلا ہوا ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چلتے جب بال کی شائن ہو، نہیں جب بال کی شائن ڈی شیپ ہو گئی ہو، میں صرف فاسٹ بالر نہیں چلتا. پوچھنے دینا، جواب لینے دینا. میں ایکچولی دیکھیں، میں اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، پہلے بھی ویسے میں تو بات یہی کرتا ہوں. دیکھیں میں جو جس طرح احسن صاحب نے آگے کہا نا، کولیبریٹو گورنمنٹ ہے 100%. یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا اگر ہر وقت ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے بڑے کرے رکھنا. ہمارے کچھ باتیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا، فیئر الیکشنز، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ایکٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آئیں بات کریں. اگر آپ ہر وقت ہم نے یہ، اگر آپ کیسز کے اوپر یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر سے ہم شروع کریں گے، میں کہتا ہوں ان باتوں سے شروع کریں جن پہ بات ہو سکتی ہے، اس تک بھی چلے جائیں گے. الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک آپ آٹا سستا کریں، چینی سستی کریں، گھی سستا کریں، بجلی سستی کریں، گیس سستی کریں. یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا احتجاج ہے. دیکھیے 71 سالوں میں اکانومی کے اوپر تو آپ نے بات ہی نہیں کی. 71 سالوں میں آٹے کی قیمت ہوئی 34 روپے، 2 سالوں میں ہوگی 75-80 روپے. 71 سالوں میں چینی ہوئی 50-52 روپے، 2 سالوں میں ہوگی 110-15 روپے. یہ کرائسس ہے. آپ نیچے، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک گاؤں میں گیا اپنے، ایک ریڑی والا رو پڑا، کہتا سر میں ریڑی لگاتا ہوں، تیسرا مہینہ جا رہا ہے 5000 بل دیتا ہوں بجلی کا، میں کیسے بچوں کو روٹی کھلاؤں؟ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اکنامک مس مینجمنٹ اور ناکامی سے اس وقت سوسائٹی کا سوشل فائبر میل ڈاؤن کر رہا ہے. اس سے جو کرائم اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ غریب کیسے زندہ ہے. کب تک اس مہنگائی کی ذمہ داری ان پہ ڈالتے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس طرح کے مگرمچھ کے آنسو رونے سے کوئی ان کی ذمہ داری ختم تو نہیں ہو جانی. ہر ایک کو پتہ ہے بجلی کیوں مہنگی ہے. آج 50% پاکستان میں جو بجلی ہے وہ ہمارے پاس فالتو ہے، ہم ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے گروتھ ریٹ ختم کر دیا، کنزمپشن ختم ہو گئی، ڈیمانڈ ختم ہو گئی، اکانومی کریش کر گئی. اتنے مہنگے سودے کر کے اتنا صرف اپنے کمیشن کے لیے بجلی کر دی. دیکھیں نا، چھوٹا سا سوال ہے، عام آدمی بھی آپ کی بات سن رہا ہے. 2.5 سال گزر گئے، آپ کب تک کہیں گے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری
یہ مسلم لیگ نون ہے. نہیں 100% یہ ہیں. یہ تو ٹائم تو لگتا ہے نا ان چیزوں میں. پھر اوپر سے کووڈ آ گیا. اب آپ دیکھیں پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سکڑی ہے. ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ہر جگہ مہنگائی کا ایک انفلیشنری ٹرینڈ ہے. ایسی مہنگائی کہیں بھی نہیں. نہیں ایسی انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے. آپ اس کو یہ انشاءاللہ یہ کووڈ جو ہی اس کا آتا ہے، مہنگائی تو ٹھیک آ جائے گی، سسٹم بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ملک میں رہے، اکانومیز آگے نہیں چلتی. یہ بڑی اہم بات کی ہے جی فواد چوہدری صاحب نے. بہت شکریہ.